بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم قلت یا رسول اللہ وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة فقال ثقلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما رواه ابن ماجہ في باب ذهاب القرآن والعلم۔ حضرت زیاد ابن لبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہولناک بات کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ ہولناک بات اس وقت ہوگی جب علم چلا جائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کیسے چلا جائے گا جبکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے یعنی تو مر جائے، میں تو تجھے مدینہ کے فقیر تر لوگوں میں سمجھتا تھا، مگر تعجب ہے کہ تم تو اتنی سی بات کو بھی نہیں سمجھ پائے، آخر تمہیں علم کے چلے جانے پر تعجب کیوں ہونے لگا؟ کیا یہ یہود و نصارہ تورات و انجیل نہیں پڑھتے مگر ان کی کسی بات پر بھی عمل نہیں کرتے؟ معزز سامعین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث اور اس کا ترجمہ پیش کیا جس میں حضرت زیاد ابن لبید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہولناک و خطرناک بات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ ہولناک بات اس وقت ہوگی جب علم چلا جائے گا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ علم دین و علماء کا اٹھ جانا ہولناکی و خطرناکی کے در آنے کا راستہ کھولتا ہے، لہذا علم دین کے پھیلانے اور لوگوں میں عام کرنے کی سبیلیں بنانا امت پر اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے امت خطرات سے محفوظ رہتی ہے، مگر علم سے مراد وہ علم ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو، ورنہ محض علم کافی نہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کیسے چلا جائے گا جبکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور تا قیامت یہ سلسلہ تعلیم قرآن کا جاری و ساری رہے گا۔ مطلب ہے کہ جب امت قرآن کی تعلیم کا سلسلہ برابر جاری رکھے ہوئے ہے تو علم کے چلے جانے اور ختم ہو جانے کی صورت کیا ہے؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زیاد تیری ماں تجھ پر روئے، میں تو تجھے مدینہ کا بڑا سمجھدار آدمی خیال کرتا تھا، کیا یہ یہود و نصارہ تورات و انجیل نہیں پڑھتے مگر ان میں سے کسی بات پر بھی تو عمل نہیں کرتے؟ مطلب یہ کہ جس طرح یہود و نصارہ تورات و انجیل تو پڑھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اسی طرح قرآن کے الفاظ و حروف کو پڑھنے والے تو رہیں گے اور یہ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہے گا مگر عمل کرنے والے نہ رہیں گے۔ اخلاص و للہیت، تقوی و طاعت جیسے اوصاف و اعمال مفقود ہو جائیں گے اور صرف کچھ ظاہری و نمائشی انداز کی تعلیم رہ جائے گی، اور ظاہر ہے کہ شریعت میں علم وہی ہے جو عمل کے ساتھ پایا جائے اور جو علم عمل سے خالی ہو وہ جہالت ہے۔ یہود کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یعنی جن لوگوں پر تورات کا بوجھ رکھا گیا تھا مگر انہوں نے عمل کر کے اس کو اٹھایا نہیں، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھا کر چلتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی کتابوں کو پڑھ لے اور بہت کچھ یاد کر لے مگر اس پر عمل نہ کرے تو اس کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ رکھا گیا ہو۔ کیا کتابوں کے بوجھ کو اٹھا لینے سے وہ گدھا عالم کہلائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اس شعر کا مصداق ہوگا علم چندہ کی بیشتر خانی چو عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانش مند چار پائے برو کتاب چند۔ اسی طرح بد کردار و بد اخلاق
کج بحث، مناظرہ باز، لفاظی کرنے والا، چکنی چپڑی باتیں کرنے والا فی الواقع عالم نہیں۔ عالم تو وہ ہے جس کو قرآن پاک نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیس العلم بکثرۃ الحدیث ولکن العلم عن کثرۃ الخشیہ، یعنی بہت سی احادیث یاد کر لینا اور بہت باتیں کر لینا علم نہیں ہے، بلکہ علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا العالم الذي وافق علمه عمله ومن خالف علمه عمله فذلك روایت حدیث سمع شیئا فقاله، عالم وہ ہے جس کا علم اس کے عمل کے موافق ہو اور جس کا علم اس کے عمل کے خلاف ہو تو وہ بس حدیث کی روایت ہے کہ اس نے سنا اور کہہ دیا۔ نیز حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیر نافع سے پناہ مانگتے تھے، اور غیر نافع وہی علم ہے جس میں عمل کا جذبہ کار فرما نہ ہو۔ اسی مضمون کی ایک حدیث امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کی ہے، عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب ایک زمانہ آئے گا جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یعنی قرآن کے علوم و آداب میں سے کچھ باقی نہ رہے گا سوائے اس کے ظاہری اثر کے، جیسے محض ایک رسم و عادت کے طور پر اس کے لفظوں کو پڑھنا اور اس کو لکھنا، نہ کہ تحصیل علم اور عبادت کے طور پر۔ یعنی لوگ قرآن کے لفظوں، حروف کے مخارج، آوازوں کے بنانے اور عمدہ طریقے سے پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں گے، مگر اس میں تدبر و تفکر، اس کے احکام پر عمل اور اس میں منع کردہ چیزوں سے اجتناب و احتراز کی طرف توجہ نہ کریں گے۔ اور یہ بات بھی آج پورے طور پر ظاہر ہو چکی ہے کہ بعض علماء و قراء اور اصحاب دین بھی صرف قرآن پڑھنے پڑھانے تک اس کے الفاظ و حروف کی صحت اور قراءت و تلاوت میں خوش الہانی، لب و لہجہ میں ندرت و دلکشی تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اور جو اصل مقصد اور مغز ہے اس سے غافل اور دور ہیں، اور وہ مقصد ہے قرآن کے علوم و آداب کی تحصیل، اس کے معانی میں تدبر و تفکر، اس کے اوامر کی اتباع اور اس کے منہیات سے احتراز۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اولین درجہ اس کو دیتے جیسا کہ صحابہ نے کیا، وہ قرآن پڑھتے تھے تو اس پر عمل بھی کرتے تھے، ادھر قرآن مکمل ہوتا تھا اور ادھر ان کے عمل قرآن کے مطابق ہو جایا کرتے تھے۔ وہ حافظ قرآن اور قاری قرآن کے ساتھ عامل قرآن اور عاشق قرآن ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو 10 آیات پڑھاتے، اس سے آگے نہ پڑھاتے جب تک کہ اس پڑھے ہوئے پر عمل کرنا نہ سیکھ جائیں۔ فرمایا کہ آپ علیہ السلام ہم کو قرآن اور عمل دونوں سکھاتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو عبد الرحمن اسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم قرآن کی 10 آیات سیکھتے تو بعد کی 10 آیات اس وقت تک نہ سیکھتے جب تک کہ ان 10 آیات میں بیان کردہ حلال و حرام اور امر و نہی کو نہ جان لیتے۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک سورہ بقرہ 12 سال یا 14 سال میں مکمل کی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ 12 سال میں سیکھی اور جب ختم کیا تو ایک اونٹ ذبح فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم پر قرآن کے الفاظ کا یاد کرنا مشکل ہے لیکن عمل آسان کر دیا گیا ہے، اور ہمارے بعد والوں پر حفظ قرآن آسان ہوگا مگر عمل مشکل ہو جائے گا۔
لہٰذا صرف قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے کو کافی نہ سمجھ لیا جائے، بلکہ ان کی اصل روح اور ان کے اصل منشا پر بھی توجہ دینے کا اہتمام کیا جائے۔ صرف الفاظ حروف اور نقوش و خطوط کی اصلاح اور زبان و بیان، تقریر و خطابت میں ترقی و مہارت پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ ان علوم کی روشنی میں ایمان کامل اور عمل خالص کو وجود میں لانے کی کوشش کی جائے۔ اخلاق میں بلندی، تہذیب میں نکھار، معاملات میں سدھار کی طرف پیش رفت کی جائے۔ پڑھنے پڑھانے والوں میں اخلاص و للہیت، خوف و خشیت الہیہ، محبت و تعلق مع اللہ، اتباع سنت اور تقوی و طہارت کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ان چیزوں سے وابستگی پیدا کرنا چاہیے، ورنہ صرف یہود و نصارہ کی طرح الفاظ و حروف کو پڑھ لینے، نقوش و خطوط کو درست کر لینے اور زبان و بیان کی اصلاح کر لینے سے علم کی حقیقت نہیں مل جاتی۔ لہذا حدیث شریف سے یہ سبق ملا کہ علم نبوت تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، حتیٰ کہ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن نور نبوت اسی کو حاصل ہوگا، جو عملی میدان میں آئے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ عمل کر کے علم نبوت کو باقی رکھیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے عملی اور بے قدری کی وجہ سے علم اٹھا لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور سنت طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔